دیکھیے مجھے کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے، مے بی آئی ایم رانگ، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہم دین اسلام کو بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نمازیں اس لیے ادا کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا قائم کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارے فور فادرز یہ کرتے آئے تو ہمیں بھی یہ کرنا ہے۔ شاید ہم کلمہ طیبہ اس لیے سنتے اور سناتے ہیں چونکہ ہم اس گھرانے میں پیدا ہوئے کہ جہاں پر ہماری سماعتوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بلند ہوئیں تو ہم اس راستے پر چل پڑے۔ شاید ہم کلام پاک اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو کلام پاک پڑھتے ہوئے دیکھا۔ شاید ہم رمضان کا اہتمام اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنے بڑوں کو رمضان کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا۔ غرض کہ ہر عبادت جو ہمارے سامنے ہے، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم اس لیے اس کو فالو کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارے بڑے یہ کرتے آئے تھے تو ہمیں بھی یہ کرنا ہے۔ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن بات کچھ آگے کی بھی ہونی چاہیے۔ دیکھیے صاحب، جب تک آپ کو نعمت کا اندازہ نہ ہو نا کہ نعمت ہے کیا، اس کی حیثیت، اس کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو، اس وقت تک آپ اس نعمت کے شکرانہ اس انداز سے ادا نہیں کر پاتے جس انداز سے اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کا حق ہوتا ہے۔ دین اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے ناظرین، بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ اگر ہم پوری زندگی پروردگار کا صرف اس بات پر شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، میرا خیال ہے کہ صرف اس شکر تلے ہی پوری زندگی اگر گزر جائے تو یقین مانیے سجدے کم پڑ جائیں گے لیکن ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، یعنی تخیل میں ہم پہنچ نہیں سکتے، ہمارا علم پہنچ نہیں سکتا، ہم کتنی ہی روایات بیان کریں، کتنی ہی احادیث کوٹ کریں، کتنی ہی قرآن کی آیات آپ کو بتلائیں یا سنیں یا سنائیں یا کتنے ہی واقعات سنائیں، آپ یقین مانیے اس ماحول کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت ظاہری طور پر اعلان نبوت فرمایا اور دین اسلام کا اعلان کیا، تبلیغ کا آغاز کیا، آپ سوچئے کہ کفار نے قیامت صغریٰ بپا کر دی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کو زد و کوب کیا گیا معاذ اللہ، ان پر تشدد کیا گیا معاذ اللہ، ان کا خون مبارک جو ہے بہا بھی، ان پر پتھروں کی بارش کی گئی، ان کے راستوں میں کانٹے برسائے گئے، سب کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، قیامت صغریٰ بپا کی گئی۔ طائف یاد ہے نا آپ کو، یاد ہے نا طائف کہ اوباش نوجوانوں نے کس طرح سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا تھا، پتھر برسا برسا کر، لیکن وہ رحمت للعالمین ہر وقت رحمت ہی کی بات کرتے رہے، دعائیں دیتے رہے اور دعائیں کرتے رہے کہ کسی طور سے کوئی وقت ایسا آئے گا کہ یہ لوگ پلٹیں گے اور دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ سوچئے ذرا کہ مکے کی گلیوں کو آپ پر تنگ کر دیا گیا تھا، وہ مکہ، آئے ہائے ہائے کہ لو اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ اس مکے میں خانہ کعبہ موجود ہے، اس مکے میں حجر اسود موجود ہے، اس مکے میں انبیاء کرام علیہ السلام کی قبور موجود ہیں، اس مکے میں صفا و مروہ موجود ہے، اس مکے میں رکن یمانی موجود ہے، اس مکے میں آب زمزم موجود ہے، اس مکے میں اللہ کا گھر موجود ہے، صاحب بیت اللہ موجود ہے کہ بیت اللہ زمین سے لے کر آسمان تک یعنی بیت المعمور تک سوائے رحمت کے اور کچھ نہیں ہے۔ پروردگار اس مکے کی قسم اس لیے نہیں اٹھاتا کہ اس مکے میں یہ تمام نعمتیں موجود ہیں، بلکہ قسم اس لیے اٹھاتا ہے کہ محبوب اس میں چلا پھرا کرتے تھے، تو محبوب کا چلنا پھرنا ایسا پسند تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چلنے پھرنے کی وجہ سے مکے کی قسم اٹھائی۔ وہ مکہ اتنا محبوب تھا لیکن اس مکے کو چھوڑنے پر کفار نے مجبور کر دیا۔ عالم یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر جس تکلیف کے ساتھ میں یہ جملے ادا کر رہا ہوں کہ جس شدت کے ساتھ ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان پر زندگیوں کو تنگ کیا گیا، ان کی جائیدادوں کو غصب کیا گیا، تاریخ اس کو بتلاتی تو ہے لیکن انسان کی زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ صاحب ذرا سوچئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی بات کر رہے ہیں، ابھی چند نفوس موجود ہیں، چند نفوس، اور وہاں پر پورا کا پورا کفار کا لشکر موجود ہے جو آپ کے خلاف کھڑے ہو چکا ہے۔ یعنی وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کو کیسے بھول جاؤں، بات نکلی ہے تو بات دور تک جانی چاہیے کہ وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو اسلام میں سب سے پہلے جن کو آذان دینے کا شرف ملا وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امیہ بن خلف وہ بدبخت آپ کا آقا تھا، آپ اس کے غلام تھے، اور جس وقت اس کو یہ پتہ چلا کہ آپ دین اسلام قبول کر چکے ہیں تو آپ پر بے انتہا تشدد کیا کرتا تھا، بے انتہا تشدد کرتا تھا، اور بار بار یہ کہتا تھا کہ لات و عزا کی طرف آ جا، لات و عزا کا کلمہ پڑھ، اور آپ بار بار ایک ہی بات فرماتے کہ احد احد نہیں، بس وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، میں اسی کی وحدانیت کا اقرار کروں گا۔
اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں پھروں گا. یعنی عالم یہ تھا, وہ اس حد تک سختی کرتا تھا. میں بیان نہیں کر سکتا ان باتوں کو صاحب, لیکن خدا کرے کہ میں اپنی بات پہنچا سکوں کہ وہ اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں میں رسیاں دے دیا کرتا تھا. وہ رسیاں وہ اوباش نوجوان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن اتھر کے اندر ڈال کر پھر اس کے بعد ان کو مکے کی گھاٹیوں میں گھسیٹا کرتے تھے. تصور کیجئے ذرا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن اتھر کے اندر اوباش نوجوانوں نے رسیاں مضبوطی سے ڈال دی ہیں. اب تمام نوجوان ان کو مکے کی گھاٹیوں کے اندر گھسیٹتے ہیں, یعنی ان کے وجود کے ساتھ ان کو گھسیٹا کرتے تھے. اور یہ عالم ہوتا تھا کہ پھر ان کو مکے کی گلیوں کے اندر گھسیٹا کرتے تھے, اور اس حد تک ظلم و ستم کرتے تھے کہ آپ کی گردن اتھر کے اوپر خراش پڑ جاتی تھی, نشان پڑ جاتے تھے, خون بہنے لگتا تھا. حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شناخواں ہیں. فرماتے ہیں کہ میں اسلام لانے سے قبل حج کرنے کے لیے جا رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ کچھ اوباش نوجوان بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن اتھر میں رسیاں ڈال کر ان کو گھسیٹ رہے ہیں مکے کی گلیوں میں. اور میں نے دیکھا کہ ان کو بار بار ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ لات و عزا کا کلمہ پڑھ, تو آپ عہد عہد کی صداؤں کو بلند کیا کرتے تھے. اس حد تک ان کو تشدد کیا جاتا تھا, اور وہ رکتا نہیں تھا یہاں پر. یعنی عالم یہ ہوتا تھا کہ وہ اس بغض میں, اس نفرت میں, اس حد تک دشمنی میں چلا جاتا تھا کہ ان کو بھوکا پیاسا رکھتا تھا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوکا پیاسا رکھتا تھا, اور جب دھوپ اپنے عروج پر ہوتی, یعنی دن جب چڑھتا تھا اور عروج پر دھوپ ہوتی, ذرا سوچئے مکے کی دھوپ, مکے کی گرمی, اس وقت وہ ان کو ریتیلی زمین کے اوپر لٹا کر, لٹانے کے بعد ان کے اوپر ایک بہت بڑا سا پتھر ان کے سینے پر رکھ کر اس کے بعد اپنا قدم اس کے اوپر رکھ دیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ لات و عزا کا کلمہ پڑھ. آپ اس وقت کہتے تھے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمے سے نہیں پھروں گا. اور بات یہاں رکتی نہیں تھی صاحب. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا. یہ جملے کہہ دینا, سن لینا بہت آسان ہے, بہت آسان ہے صاحب, لیکن اس کے پیچھے قربانیوں کے بہت بڑے بڑے پہاڑ اور میناریں موجود ہیں. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ تپتی ہوئی دھوپ, یعنی ایسا تھا کہ جیسے تانبے کی زمین ہو رہی تھی, اتنی تپتی تھی. ان تپتی ہوئی ریت پر, کنکریوں کے اوپر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے لٹایا ہوا تھا, اور امیہ آپ کے سینے اتھر پر پتھر رکھتا اور اس کے بعد اپنا قدم رکھ کر آپ کو کہتا کہ لات و عزا کا کلمہ پڑھ. آپ فرماتے کہ نہیں, عہد عہد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ میں نہیں چھوڑوں گا. یہ قیامت صغریٰ صحابہ پر بپا ہوئی ہے. دین ایسے نہیں مل گیا ہے, کسی نے لا کر ہمیں دین پلیٹ میں پریزنٹ نہیں کر دیا ہے. دین کوئی آپ کو اوور دی کپ آف ٹی کسی نے نہیں دے دیا ہے. ڈائننگ ٹیبل کے اوپر دین نہیں ملا آپ کو. دین ہمیں بریک فاسٹ کی ٹیبل کے اوپر نہیں ملا ہے, یا اوور دی لنچ نہیں ملا ہے. بہت قربانیوں کے بعد ٹریول کرتے کرتے یہ دین ہمارے پاس آیا ہے صاحب. بڑا سنہرا دین ہے, یہ بڑا سنہری دین ہے, بہت کمال دین ہے صاحب. اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا مکرم کیا ہے, اس کو بڑا رتبہ دیا, بڑا مرتبہ دیا ہے. اور کیوں نہ ہو, کیونکہ اس کے اندر جو قربانیاں موجود ہیں وہ ان نفوس قدسیہ کی قربانیاں موجود ہیں کہ جن کی قربانیاں اگر موجود نہ ہوتی تو آج دین اس انداز سے ہمارے پاس نہ پہنچتا. ذرا سوچئے, یہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھیزاد بھائی تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پھپھی تھیں, اور یعنی ان پر کتنا تشدد. جب وہ دین اسلام قبول کیا انہوں نے, تو ان کا چچا, عالم یہ تھا کہ میں کیسے آپ کو سمجھاؤں کہ ان کو لٹا کر چٹائی کے اندر فولڈ کر دیتا تھا. تصور کیجئے ذرا, چٹائی کے اندر فولڈ کر دیتا. اور عمر کتنی تھی ان کی؟ 12 یا 15 برس, نوجوان تھے. 12 یا 15 برس کی عمر میں آپ ایمان لے آئے تھے. چٹائی کے اندر فولڈ کر دیا کرتا تھا, پھر اس چٹائی کو رسیوں سے باندھ دیا کرتا تھا, اور باندھنے کے بعد نیچے سے ان کو دھونی دیتا تھا, اور دھونی دینے کے بعد کہتا تھا کہ لات و عزا کا, لات و منات کا کلمہ پڑھ. وہ فرماتے تھے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا. یہ تشدد کا عالم تھا صاحب. یعنی جان جو ہے حلق کو آ چکی ہے, لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا گیا کلمہ کسی طور سے زبان سے چھوڑا نہیں. میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ذرا سوچئے, وہ سعد کہ جن کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے مقام پہ فرماتے ہیں جب کفار سامنے آ چکے تھے, اور جس وقت آپ نے ترکش میں تیر ڈالے تو ڈال کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے سعد تیر چلا, چلا تیر, میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں.
یہ جملے کسی اور کے لیے نہیں فرمائے، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمائے ہیں کہ جن کا پہلا تیر یعنی تاریخ اسلام میں پہلا تیر کفار کے خلاف اگر کسی نے چلایا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی عمر شاید 19 برس تھی، ایمان لے آئے۔ اب ہوا کیا ذرا سنیے، وہ یہ کہ جب آپ کی والدہ کو پتہ چلا کہ میرا بچہ ایمان لے آیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اس ماں نے کیا یہ ایک تھریٹ دیا، ایک دھمکی دی اپنے بیٹے کو، اور کہا یہ کہ اگر تو اس کلمے سے نہیں پھرے گا، یعنی جو ہمارے آبائی خدا تھے، اگر تو اس دین پہ نہیں آئے گا جو ہمارے آبا و اجداد کا دین تھا، اگر تو اس پر نہیں آئے گا تو پھر میں بھوکی اور پیاسی رہوں گی اور میں اسی کیفیت کے اندر مر جاؤں گی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ میں دھرنا دے رہی ہوں اور میں بھوکی اور پیاسی رہوں گی، اگر تو میری بات نہیں مانے گا اور اپنے آبائی دین پہ نہیں آئے گا تو میں اسی انداز سے خودکشی کر لوں گی۔ اچھا جی، اب یہ تھریٹ تو آ گئی، دھمکی تو آ گئی، سامنے ماں ہے اور ایک طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے۔ ایک دن گزرا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے نکاہت ہو گئی، دوسرا دن گزرا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے مزید نکاہت ہو گئی۔ ماں یہ سمجھ رہی تھی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پگھل جائیں گے، آ کر سرنڈر کر دیں گے اور کہیں گے کہ ماں بس اب ختم کر، میں تیرے دین پہ دوبارہ آتا ہوں، اپنے اجداد کے دین پہ دوبارہ آتا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ جب 2 دن گزر گئے تو تیسرے دن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے پاس گئے اور جا کر بہت تاریخی جملے فرمائے۔ کیا فرمایا ذرا سنیے، جس کا مفہوم یہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے ماں، ایک جان کیا، اگر ایک ایک کر کے تیری 100 جانیں بھی چلی جائیں، یعنی ایک ایک کر کے تیری 100 جانیں بھی چلی جائیں، اس کے بعد بھی اگر تم مجھ سے یہ کہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے پھر جاؤں تو میں اس کے بعد بھی دین سے نہیں پھروں گا۔ یہ ہیں صحابہ کی قربانیاں، اس وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ، تذکرہ کر دوں ان کا بھی تو ذرا توجہ رکھیے، اپنی دل کی سماعتوں کو حاضر رکھیے گا۔ یہ وہ شہیدہ ہیں جو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی، پہلی شہیدہ تھی اسلام کی۔ ابو جہل اس بدبخت نے کیا کیا تھا آپ کو پتا ہے؟ عورت کا بہت بڑا مقام ہے دین اسلام میں، عورت کی بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو، جب 10 تاریخ اگر زندگی رہی تو حضرت خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات کریں گے کہ محسنہ اسلام ہے وہ، کیا کچھ انہوں نے دین اسلام کے لیے کر دیا ہے۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دین اسلام انہوں نے قبول کیا تو ابو جہل نے ان پر اتنا تشدد کیا کہ جب وہ نہیں پھری کسی بھی طور سے تو اس نے 2 اونٹ منگوائے۔ کہتے ہوئے یہ جملہ میرا وجود ہل جاتا ہے، اس وقت میں کانپ رہا ہوں ان باتوں کو کرتے ہوئے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ 2 اونٹ منگوائے اور دونوں اونٹوں سے آپ کی دونوں ٹانگیں بندوائیں اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا اور آپ کو بیچ سے چیر کے رکھ دیا۔ یہ پہلی شہیدہ تھیں اسلام کی، پہلی شہیدہ۔ ان کی وجہ سے، ان کے صدقے دین اسلام ہمارے گھروں تک پہنچا ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم وہ قربانیاں تو صاحب تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ تو کچھ اور ہی، وہ لوگ ہی کچھ اور تھے۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کہہ کر بس وہ قربان کر دیتے تھے سب کچھ، اپنی آل اولاد، اپنے والدین، کیونکہ وہ تو اصل میں عملی تفسیر تھے اس بات کی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی آل اولاد، اس کے والدین اور دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو وہ تو عملی تفسیر تھے دراصل فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ لیکن جب یہ نعمت ہمیں مل گئی صاحب، یہ نعمت ہمیں مل گئی دین اسلام کی صورت میں، یہ نعمت ہمارے گھروں کو روشن کر چکی، یہ شمع ایسی ہے جو کبھی بجھے گی نہیں انشاءاللہ، یہ ہمارے گھروں تک آ چکی ہے، یہ قرآن کی صورت میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی صورت میں، یہ روزوں کی صورت میں، یہ نمازوں کی صورت میں، یہ صدقات کی صورت میں، یہ خیرات کی صورت میں، یہ عبادات کی صورت میں، غرض کے پورا کا پورا دین اسلام اللہ تعالیٰ نے ایک شمع کی صورت میں ہمیں روشن کر کے پہنچا دیا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ بس کرنا صرف اتنا ہے کہ اس کی روشنی سے استفادہ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا، استفادہ کرتے چلے جائیں، کیونکہ یہ روشنی ہی دراصل قبر کے تاریک اندھیروں کو روشن کرے گی اور یہی روشنی محشر کے اندھیروں کو انشاءاللہ